ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وی آر آل اباؤٹ میکنگ اے ڈفرنس ان پیپلز لائف. جو لوگ اپنا سینس آف پرپس اس بات سے ڈرائیو کرتے ہیں, آج کا سیگمنٹ ان کے لیے, کیونکہ ملو پاکستان میں ایک دفعہ پھر ہم آپ سے ملاقات کرانے لگے ہیں ٹیم بایونکس کی. ان سے پہلے بھی آپ مل چکے ہیں میرے شو پہ. دے ایکچولی پروڈیوس سم ونڈرفل ورک اینڈ دیز آر پروستھیٹک لمز, جس میں باقاعدہ یہ دس از آرمڈ ود دا بیسٹ آف ٹیکنالوجی کہ آپ کو ایک مصنوعی پروستھیٹک آرم اس طرح کا لگایا جائے کہ آپ موومنٹ کے بارے میں صرف سوچیں اور وہ ہاتھ آپ کا کام کر کے دے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ایک میرے خیال میں اس کام پہ معمور کیا ہے کہ زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں, آسان بنا سکتے ہیں. رائٹ ناؤ دے میکنگ اے لاٹ آف ہیڈ لائنز بیکاز ایک 4 سالہ بچے کو انہوں نے جو پروستھیٹک لم دیا ہے, نہ صرف وہ بہت خوش ہے بلکہ اٹ از ورکنگ سو ویل. سو لیٹس میٹ ٹیم بایونکس. ہمارے ساتھ موجود ہے اویس حسین قریشی who is the founder and CEO بایونکس. اسی آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہ رخ شیخ who is the designing engineer. So happy to see you guys. کیا حال چال ہے آپ کے؟ اویس مجھے بتاؤ, since the last time we met, کہانی کتنی آگے بڑھی ہے؟ because at that time you were perfecting the design, the system, looking for seed money. ابھی حال ہی میں نے جتنے اسٹارٹ اپس ایونٹس اٹینڈ کیے ہیں, لوگوں نے کہا کہ جی اینجل انویسٹر پانا, شروع میں کسی وینچر کیپٹل کو اپنی طرف مبذول کرنا, یہ اب مشکل نہیں رہا. آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے in the last few years؟ ڈیفینیٹلی اٹ از ویری ایزی. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اینجل انویسٹمنٹس کی طرف بات کریں یا سیڈ فنڈنگ کی بات کریں تو بہت اچھا رہتا ہے, پیپل آر گڈ ان ٹو دا انویسٹمنٹ. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بالکل مائنر بیسک آئیڈیا فیز کے اوپر اپنی چیز کو پچ ان کرنے کی بات کرتے ہیں کسی سے, تو وہ دے آسک یو فار دا میجر چنک آف دیٹ شیئر. تو اس کے اوپر الحمدللہ بایونکس نے اپنی سیلف فنڈنگ کے اوپر ہم نے پوری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی. بیفور کووڈ وی ہیڈ میٹ اپ ایٹ دس شو اینڈ الحمدللہ ود ان دیٹ اسپین آف کووڈ جہاں پوری دنیا رک چکی تھی وہاں ہم صرف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے تھے, کیونکہ ہمیں کمپنیز کو بھی سسٹین کرنا تھا, ہمیں ہمارے سارے امپلائیز کو ریٹین, اپنی ساری ٹیم کو ریٹین کرنا تھا. ہم نے اس میں ایک تھورو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اینڈ وی کیم اپ ود اے ویریئنٹ اینڈ دیٹ ویریئنٹ از نیمڈ ایز زندگی 2.0. Wow. So that is something what gives you a feel کہ now you have gotten another chance کہ آپ واپس اپنی زندگی میں جا سکیں. ویسے مجھے یہ زندگی 2.0 کے بارے میں اور بتاؤ, اور خاص طور پہ somebody as young as 4 years old, اس کا پروستھیٹک آرم لگانا, اس کو ٹرین کرنا, اس کو یہ کانفیڈنس دینا کہ وہ بآسانی اس کو استعمال کر سکتا ہے, کیسا تھا یہ ایکسپیرینس؟ الٹیمیٹلی ہمیں ایکسپیکٹڈ نہیں تھا یہ والی ساری چیزیں, لیکن تھنگ از کہ جب پاکستان میں ہمیں پتہ چلا بیسکلی 4 سدہ سے ہمیں انفارمیشن آئی کہ محمد کا جو ایک آرم ہے اس کے ساتھ اس طرح سے کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے. سو محمد کیم ٹو کراچی. جب محمد سے کراچی میں ہماری ملاقات ہوئی تو وہ بہت ہی بالکل شرارتی سا چھوٹا سا بچہ ہے جو آفس کے گارڈن میں گھوم رہا ہوتا تھا اور بھاگ رہے. اب اس کے ساتھ انٹیگریشن کرنا ہمارے سینسز کے, ہیڈس آف ٹو مائی ٹیم کہ 12 لوگ صبح سے شام تک کوئی 8 دن تک لگے رہتے تھے, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم محمد کے پاس ٹیسٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, یہیں سے میں تھک گیا, میں سو رہا ہوں, ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا. Exactly. تو ہمیں بچوں کے موڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. لیکن شاہ رخ ایٹ دس پوائنٹ آئی مسٹ انگیج یو. مجھے بتاؤ کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کرنا, اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, لیکن ہاؤ ڈز دس ڈیزائننگ ورک؟ جیسے آپ نے کہا کہ انٹیگریشن, یہ ہم لوگوں کو سمجھانا چاہیں گے, بتانا چاہیں گے کہ جب ڈیزائننگ ہو رہی ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے, اور اس میں کس قسم کی سپورٹ آپ کو کلائنٹ / پیشنٹ کی طرف سے چاہیے ہوتی ہے. اصل میں سلسلہ ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ڈیجیٹل ڈیٹا لیتے ہیں تھرو اسکیننگ. جب ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈیٹا آ جاتا ہے اس کے بعد ہماری اسکریچ سے کسٹمائز ڈیزائننگ شروع ہوتی ہے. اس کے اوپر الگ الگ پیشنٹس کے الگ الگ سائزز ہوتے ہیں. تو ایسے ہی محمد کا تھا, لیکن اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے اور اس کے موڈ کے مطابق چل کے اور اس کا پورا ڈیزائننگ کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. صحیح ہے, لیکن اینڈ میں ہو گیا وہ صحیح. اینڈ ہاؤ ڈو یو, اچھا ایک ہوتا ہے کہ چلو جب پہلی دفعہ آپ نے ٹرائل اینڈ ایرر والا فیز بھی ہو گیا, پروٹوٹائپنگ بھی ہو گئی, وین یو گیو ہم دا فائنل پروستھیٹک آرم, کیا تبدیلی اس میں محسوس کی؟ اس کے لیے مشکل تھا, اس کو کیسے ٹرین کیا کہ ہاؤ ٹو ایکچولی یوز ہز لم ناؤ؟ اسٹارٹنگ میں بہت مشکل آئی. تقریباً 3 یا 4 گھنٹے تو ہم بس اس کو کام کرنے میں لگے تھے کہ بھائی آپ کا ہے ہی ہے اور آپ کو اس کو یوز کرنا ہے, اس کو سنک کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنے ساتھ. لیکن سب سے پہلے تو کمیونیکیشن گیپ تھا, اس کی وجہ سے بہت مشکلات آئیں. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ گیا
اور اس نے اسی کے ساتھ ریبٹ سے کھیلا تھوڑی دیر بعد. ہاں لیکن اویس مجھے لگتا ہے کہ ینگ ایج میں ٹو پک اپ دس اسکل از مچ ایزیئر دین این اولڈر پرسن. تو میرے خیال میں تھوڑے عرصے کے بعد بلکہ ابھی بھی اگر ہم اس سے ملیں گے تو بہت روانی آ چکی ہوگی. ہی مسٹ بی یوزنگ اٹ لائک ہز اون ہینڈ رائٹ. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب جو جتنی چھوٹی ایج کے ساتھ ہم اس کے ساتھ انٹیگریٹ کریں ٹیکنالوجی کو, اڈیپٹیوٹی اتنی زیادہ ہے. اب اٹس دا سیم ایگزامپل کہ اگر ہم اپنے ایلڈرلیز کو جو ہے وہ آئی فون اور ٹیبلٹ پی سیز وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں, دے ہیو ڈیفیکلٹیز, بٹ آج 3 سال 4 سال کے بچے دے نوز ہاؤ ٹو یوز دا ٹیبلٹس اینڈ ٹو یوز دا ٹیکنالوجی. سو اٹ واز ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. اب جب وہ گرو کرے گا نا تو اس کے ساتھ اس کی اڈیپٹیوٹی ٹوورڈز دا ٹیکنالوجی بہت چینج ہو رہی ہے. بالکل. اور آپ کو میں یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ینگ رکھنا ہے, بیکاز دس از این آف شوٹ آف دا کنورزیشن دیٹ وی آر ہیونگ, اپنے آپ کو ہمیشہ نئے اسکلس سکھائیے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہاں تک, اگر آپ کچھ بڑا نہیں سیکھنا چاہتے تو روزانہ اگر اپنے دانت صاف, دانت برش آپ سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں, آپ الٹے ہاتھ سے کریں. دیر از اے کانسیپٹ کالڈ نیورو پلاسٹیسٹی, کہ ہمارے جو ذہن میں نیورو پاتھ ویز ہیں وہ فلوئڈ ہیں اور ہم روزانہ کئی نئے کنیکشنز بناتے ہیں. جیسا کہ آئی تھنک دس انٹائر کانسیپٹ دیٹ یو ہیو آف بایونکس اویس, یہ اسی پہ بیس کرتا ہے کہ اگر آپ کی ایک پروستھیٹک آرم ہے, آپ جب اس کو دیں گے, لوگ اس کو استعمال کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ نیورو پاتھ ویز بناتے ہیں اور اس کو استعمال کرنا آسان ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب ہمارا کوئی ایک آرم نہیں ہوتا تو اس کا جو برین کنٹرولنگ پورشن ہوتا ہے دیٹ از بینگ کیپچرڈ بائی دا ادر پورشن. بالکل. تو جب وہ واپس اس آرم کو یوٹیلائز کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے سارے سگنلز ریوائیو ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے برین سے جب سگنل جنریٹ کرتا ہے تو دیٹ کمز ٹو دا اینڈ پورشن آف دا نروز, جہاں سے ہم اپنے سگنلز کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو الحمدللہ کہ یہ پاسبلٹی پاکستان کے اندر, اور سب سے اچھی بات کہ 4 سال کے بچے کو جس کو یہ پروستھیٹک آرم پرووائڈ ہوا, وہ ایک ریکارڈ ہے پوری دنیا کے اندر. ہی از دا ینگیسٹ ون ان دی انٹائر ورلڈ. اس سے پہلے جس کمپنی, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن عام طور پہ لوگ ورنہ کہتے تھے کہ اس کو تھوڑا بڑے ہو جانے دیں پھر اس کے بعد ہم اس کے لیے کچھ کریں گے, رائٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے. وہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں نے ڈیفیکلٹ چیلنجز کو اڈاپٹ نہیں کرنا ہوتا, دے گو فار دا تھنگ کہ گو فار دا ایزی پاتھ, بڑا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا, سمجھ سکے گا. اب وہ بچہ جو پشتو بولتا ہو, جس کو اردو نہ آتی ہو ایک لفظ بھی, جو بچہ 4 سال کا ہو اور اس سے پرائر جس کے پاس, جس کمپنی کے پاس یہ ریکارڈ تھا, that is an 8 years old kid from UK, and that company have a grant of almost like $3 million and an investment of almost around $9 million. اچھا ویس 2-3 سوالات تمہارے لیے آئے ہیں, بیکاز دس اسٹوری از آف کورس میکنگ ناٹ جسٹ پاکستانی ہیڈ لائنس, انٹرنیشنلی بھی. مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں اس پروستھیٹک آرم کے لیے, زندگی 2.0 کے لیے, کیا یہ پیدائشی طور پہ ان کی لم نہ ہو تب بھی آپ ان کو کیٹر کر سکتے ہو, یا خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اگر کوئی اپنا لم کھو دیتا ہے وہ زیادہ موزوں کینڈیڈیٹس ہیں؟ یہ تھوڑی سی کلیئرٹی ضرور دیں لوگوں کو. اوکے, الحمدللہ ہم نے جو انڈیجینس ٹیکنالوجی پاکستان میں ڈیولپ کی تو اس کے اندر جس پیشنٹ کا بائی برتھ نہ ہو, خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ یا انجری کا شکار ہو جائے, وہ سب کے لیے ورک کرتا ہے. پلس یہ کہ دنیا میں بہت سارے پروستھیٹک آرمز ہیں جو گرافٹڈ پیشنٹس کے لیے ورک نہیں کرتے, کہ جن کی اسکن نکال کے اس کے اوپر گرافٹنگ کی جاتی ہے. ہمارے سینسرز جو انٹیگریٹ کرتے ہیں وہ گرافٹڈ پیشنٹ کے لیے بھی ورک کرتے ہیں. ہمارے ایٹماسفیئر کے حساب سے انٹیگریٹڈ ہے, سویٹنگ سے ان کو ایشو نہیں آتا, کروژن اور رسٹنگ کا ان کے اندر کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے. تو ہم نے تمام جو اپنی ٹیسٹنگ تھی ڈیورنگ کووڈ وہ ہم نے ان سب چیزوں پہ کیا. اچھا, ایک آخری جلدی سے سوال کہ عام طور پہ اگر کسی ایسے ایکسیڈنٹ سے لوگ ملتے ہیں جس میں اگر انگوٹھا یا آپ کی انگلی کٹ جاتی ہے تو اس کو باقاعدہ سیو کرنے کے لیے آپٹیکلی سیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی اس کو جوڑ دیں گے, دیکھنے میں برا نہیں لگے, لیکن اس میں فنکشنالٹی باقی نہ رہی ہو, تو ایسی سچویشن میں آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں, کاسمیٹکس از اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. ٹھیک ہے, زندگی 2.0 کو بھی ہم نے کاسمیٹک کے لیے ڈیزائن کیے. اس کے ساتھ ساتھ زندگی 2.0 وہ ویریئنٹ ہے جو آپ کو ایک نیچرل فیل بھی دیتا ہے, فنکشنالٹی. اور اب آپ کی فنگر سے لے کے آپ کے ایلبو سے لے کے آپ کے شولڈر تک آرٹیکولیشن. پہلے ہم سے بلو ایلبو ٹرانس ریڈیل کے اوپر تھے, بلو ایلبو. اب ابو ایلبو جس کی آرٹیکولیشن ہوئی ہوئی ہے, ہاتھ نہیں, ہم اس کو بھی پرووائڈ کر چکے ہیں. ہاتھ نہیں, پورا آرم یعنی پورا بازو آپ استعمال کرنے کی صلاحیت کر سکتے ہیں. ہیٹس آف ٹو یو گائز. ونڈرفل ٹیم آف بایونکس ہمارے ساتھ موجود تھی جو واقعی زندگی 2.0 اس سے بہتر نام نہیں ہو سکتا. another chance to life, another chance to living your life to the fullest. تو آپ بھی ان کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. and once again all the people who are looking for great ideas, this is an idea we should be supporting. Thank you so much Uwais and Shahrukh. اسی کے ساتھ لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک. we'll be right back.